السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے بنانے والے نے ایک دن اس کو توڑنا ہے، مجھے بھی مارنا ہے، آپ کو بھی موت دینی ہے۔ ہم سے پہلوں کو بھی اس نے اٹھایا، ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی یہاں نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر تم مر رہے ہو تو دوسرے کوئی بچ جائیں گے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے یہ وقت ہے۔ اور اللہ نے صرف اپنے نبی سے فرمایا تھا عش ما شئت، میرے حبیب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک پابندی آپ کے لیے بھی ہے، فإنک میت، موت آپ کو آئے گی۔ اس سے صرف اللہ پاک ہے، حی لا یموت، الحی زندہ، القیوم قائم، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی ذات نہیں، لا تأخذہ سنہ، ایسے اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ما مسنا من لغوب، تھکتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، پورے سسٹم کو چلاتے ہوئے نہیں تھکتا، بنا کے نہیں تھکا، چلا کے نہیں تھکا، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک چھوٹا سا پارٹیکل کائنات کی کسی چیز کا چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب سے چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ساری کائنات لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لا تخفی منکم خافیہ، تم کہیں چھپنا چاہو تو لوگوں سے چھپ جاؤ گے، گورنمنٹ برطانیہ بڑی طاقتور ہے لیکن اس سے بھی چھپ جاؤ گے، اس سے بھی بھاگ جاؤ گے، صرف ایک ہے جس سے نہ تم بھاگ سکتے ہو، نہ تم لڑ سکتے ہو، نہ تم چھپ سکتے ہو، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس لیے کہ وہ معاکم اینما کنتم،
وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، 3 آدمی اکٹھے ہو گئے، وہ سب سے الگ ہو گئے، نہ پولیس کو پتا، نہ فوج کو پتا، نہ گورنمنٹ کو پتا، نہ کسی اور کو پتا، لیکن اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، مجھے تو پتا ہے چونکہ چوتھا میں ہوں. تم 3 ہو، چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 آدمی اکٹھے ہو جاؤ، دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو پتا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا مجھے پتا ہے کہ الا هو سادسهم، تمہارے 5 کے ساتھ چھٹا میں ہوں. ولا ادنی من ذلک، تم 5 ہو، چوتھا اللہ ہے، چھٹا اللہ ہے. تم 4 ہو، 5واں اللہ ہے. تم 3 ہو، چوتھا اللہ ہے. تم 2 ہو، تیسرا اللہ ہے. اور تم 1 ہو تو دوسرا اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْنَىٰ، تم زیادہ ہو کم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو تم مجھ سے بھاگو گے کہاں؟ کدھر چھپو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، ساتھ ہے، ساتھ ہے، ساتھ ہے. کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا. اس کی آنکھ پہ نیند نہیں، اس کی طاقت میں کمی نہیں، اس کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں. اس کا ملک کسی سے لیا نہیں کہ بھائی میرے پاس زمین ہے، بھائی تم نے کہاں سے لی؟ میں کہہ رہا ہوں میرے باپ نے میرے لیے وراثت میں چھوڑی، میں نے تو نہیں خریدی. تو بھائی آپ کو شاپ کہاں سے آئی تھا؟ کہ میرے ابا نے بنائی تھی تو میں اس کا مالک ہوں. یہ ہوٹل آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ کہ میرے ابا نے بنایا تھا، میں اس کا مالک ہوں. تو میرا اللہ کہتا ہے میں کسی سے لے کر بادشاہ نہیں بنا. قل هو اللہ احد، ان سے کہو میں وہ ہوں جس کا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا، جس کا کوئی پارٹنر بن نہیں سکتا، جس جیسا کوئی کائنات میں ہے کوئی نہیں. میرا نام کیا ہے؟ اللہ. میری صفت کیا ہے؟ الصمد. میں تم سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہوں اور تم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ کیسا ہے؟ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. وہ اور کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو تمہیں بتائیں کیا کہ وہ کیسا ہے. بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ کب خچر جیسا ہوتا ہے. اچھا خچر کیسا ہوتا ہے؟ کب وہ ڈونکی جیسا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کی مثال موجود ہے. بھائی اللہ کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں. لہذا ہمارے نبی نے کہا انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے رب ہم نہیں تجھے پہچان سکتے، بس جیسا تو نے خود اپنے آپ کو بتایا ویسا ہم نے تجھے مان لیا. ہم نے تجھے مان لیا جیسا تو اپنی ذات میں ہے، ہم نے ویسا تمہیں تسلیم کر لیا. وہ اپنا آپ اس نے بتایا تو ہمیں اس کا پتہ چلا، وہ اپنا آپ نہ بتائے تو ہم نہیں جان سکتے وہ کیا ذات ہے، کیا صفات ہیں. اپنی ذات میں کیسا ہے؟ اکیلا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اکیلا. اب یہ ایک ہونا اس کی بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، ایک. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَكِيلًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَكِيلًا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا أَكِيلًا اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واحد، ایک، اکیلا. واحد بھی اللہ، احد بھی اللہ. واحد جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو. کہاں سے سوچوں، کیسے سوچوں کہ وہ کیسا ہے؟ کوئی اس کی مثال کوئی نہیں، کوئی اس کا شکل سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. اب سب بیٹھے ہوئے ہو، 2-2.5 فٹ سب نے جگہ لی ہوئی. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے بھی 2-2.5 فٹ جگہ لی ہوئی ہے. اور اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ابتدا دیکھو اس کا وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟
تو کہتے ہیں الاول بلا بدایا، اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں، اس کا اینڈ دیکھو تو اللہ کہتا، تو اللہ کا نبی کہتا وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اس کا اینڈ بھی کوئی نہیں، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، شروع بھی نہیں کہیں سے ہوتا اور ختم بھی جا کے کہیں نہیں ہوتا، اتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ اور کہتا مجھے جگہ کی ضرورت نہیں ہوئی، جگہ نہیں چاہیے، جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ٹائم سے پاک ہے۔ میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے گھڑی ٹک ٹک کر رہی، کہ اللہ نے ہمیں ٹائم کے اندر باندھا ہوا ہے، اور اللہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، جگہ کا بنانے والا ہے، جگہ سے پاک ہے، مخلوق کا بنانے والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مخلوق میں عیب ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، مخلوق محتاج ہے، وہ محتاج نہیں، مخلوق کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، مخلوق ابتدا اور انتہا کے درمیان میں ہے، اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مخلوق ذلیل ہے، اللہ عزت والا ہے، مخلوق مرتی ہے، اللہ موت سے پاک ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، مخلوق ہاتھ پھیلاتی ہے، مانگتی ہے، اللہ مانگنے سے پاک ہے، مخلوق میں کمزوری آتی ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، مخلوق پہ حالات آتے ہیں، اللہ ہر حال سے پاک ہے، مخلوق پر موسم آتے ہیں، اللہ ہر موسم سے پاک ہے، مخلوق پہ اندھیرا بھی آتا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اللہ اندھیرے سے پاک ہے، دن سے پاک ہے، وہ رات سے پاک ہے، صبح سے پاک ہے، شام سے پاک ہے، انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، موت بھی آتی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، میرا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ہر چیز سے وہ پاک ہے، وہ ہمیں نہیں پتا تھا وہ کیسا ہے، ہمیں اس نے خود قرآن میں بتایا کہ میں کون ہوں، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کون ہے، اب اللہ کیا کرتا ہے یہ بتائے کہ میں کرتا کیا ہوں، تو میں بتایا کیا ہوں، اب میں کرتا کیا ہوں، وہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، الم نجعل الارض مہادا، یہ بلیک بن کی زمین کس نے بنائی ہے تیرے اللہ کے سوا، والجبال اوتادا، چاروں طرف پہاڑ کس نے، یہ ماؤنٹینز کس نے لگائے ہیں تیرے اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، تجھے مرد بنایا، اسے عورت بنایا، تجھے گجراتی سکھائی، اس کو پنجابی سکھائی، اس کو ہندی سکھائی، اس کو اردو سکھائی، اس کو انگلش سکھائی، اس کو فرینچ سکھائی، اس کو اٹالین سکھائی، اس کو ہاؤسا سکھائی، اس کو پنجابی سکھائی، اس کو سرائکی سکھائی، اس کو پشتو سکھائی، اس کو لاسی سکھائی، اس کو بلتستانی سکھائی، اس کو گلگتی سکھائی، اس کو دنیا کی 6000 زبانوں میں تقسیم کیا، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہیں مرد عورت بنایا، زبانیں عطا فرمائی، وجعلنا نومکم سباتا، پھر اور میں کیا کرتا ہوں تمہیں نیند دیتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اندھیرا کر لیتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور کیا کرتا ہوں وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں ایک سورج کو چمکایا ہے جو تمہارے اوپر آگ کو برساتا ہے، تمہاری کھیتیاں پکاتا ہے، تمہارے لیے بے شمار کام کرتا ہے، اور کیا کرتا ہوں وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، یہ بادل جو ابھی بارش میں ہم اندر آئے ہیں کہ یہ تیرا اللہ لے کر آیا ہے، یہ اللہ لے کر آیا، انا سببنا الماء صبا، قطرہ قطرہ کر کے سے اللہ نے زمین میں اتارا ہے، اور میرے اللہ کا اتنا بڑا علم ہے کہ یعلم عدد قطر الامطار، بلیک برن نہیں، پوری دنیا میں آج جتنی بارش ہوئی ہے اس میں جتنے قطرے اترے ہیں اللہ کو پورا علم ہے، کیلکولیٹ ہے، اور آج نہیں، جو پیچھے بارشیں ہوئیں پہلی بارش سے لے کر آج تک جتنی ہوئیں معلوم ہے، آئندہ جتنی ہوں گی معلوم ہے، کہاں برسے گا کہاں نہیں برسے گا معلوم ہے، بادل کی تھکنس کیا ہے معلوم ہے، پانی کتنا ہے معلوم ہے، برف کتنی ہے معلوم ہے، پہاڑوں پر اگی ہوئی گھاس کے تنکوں کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے،
پورے دنیا میں جنگلوں کے درختوں کے پتے، ان پتوں کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے، پیلے کتنے پتہ ہے، سبز کتنے معلوم ہے، کتنے گر گئے پتہ ہے، کتنے ہوا میں اڑ گئے پتہ ہے، کہاں پھل لگا ہے اللہ جانتا ہے، کہاں پھل میں مٹھاس ہے اللہ جانتا ہے، کہاں کڑوا ہے اللہ جانتا ہے، کہاں نمکین کھٹا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر یہ پھل کس کے منہ میں جائے گا وہ یہ بھی جانتا ہے۔ پاکستان میں میرے ضلع ملتان میں آم پکتا ہے، اوپر نام میری بجائے بلیک برن کے ساجد کا لکھا ہے، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جب تک اللہ اس کے منہ میں نہیں پہنچائے گا وہ آم ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب جس کا نام ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہم نے تو اللہ کہنے ہی چھوڑ دیا، بر صغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے ان کو پتہ نہیں کیا چکر پڑا ہے، یہ اللہ ہی نہیں کہتے خدا کہتے ہیں، خدا کوئی خدا کہتا ہے تو خدا کہتا ہے، ارے بھائی اللہ کہو، کیا کہو بولو کیا اللہ، خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، کہ اللہ کا نام اللہ ہے تو خدا کہاں سے آ گیا؟ میں یہ نہیں کہوں کہ ناجائز ہے، علماء بھی بولتے ہیں لکھتے بھی ہیں ناجائز ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا۔ وہ خدا کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو سے کہتے ہیں خدا۔ لیکن اللہ جب تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں یا خدا تو میں کہتا ہوں اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ، میں کہتا ہوں یا اللہ، تو یا اللہ کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا حسیب یا مخیط یا کبیر یا جلیل یا رقیب یا مجیب یا بعد شہید یا حق یا مقیت یا حفیظ یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا صرف یا طواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان جل جلالہ۔ 1.25 منٹ مجھے لگا ہے سب کو کہتے ہوئے بڑی میرے سامنے ایک آدمی نے اتنا لمبا اللہ کو پکارا، اس کے مقابلے میں ایک نے کہا یا اللہ، تو جو اس نے 1.25 منٹ میں پکارا اس نے ایک لفظ میں کہہ دیا یا اللہ یا اللہ۔ سنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ اللہ۔ اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ بیوی سے پاک ہے، ولا ولد اولاد سے پاک ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک پارٹنرشپ سے پاک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل کسی ساتھی مدد کرنے والے سے پاک ہے، کسی کی عیب اس کے قریب سے نہیں گزرا، ہر صفت میں کامل ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا کرتا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین بچھائی، والجبال اوتادا، پہاڑ گاڑے، خلقناکم ازواجا، مرد عورت بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند لایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا لایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن فرمایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، آسمان سے پانی برسایا، کس لیے برسایا؟ اس کو ضرورت ہے نا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، یہ تمہیں خوبصورت باغ، باغیچے، سبزہ، گرینری
پھل پھول سیب انار آم ناشپاتیاں دینے کے لیے تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کے سینے کو چیر کر پانی کو اس کے اندر ٹھہراتا ہے، پانی کو سپنج کی طرح بنایا جو پانی کو سٹور کرتی ہے۔ اگر پانی ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کبھی تم نے غور کیا کہ تمہاری زمین کو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے واٹر ٹینک بنا دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا اپنے اپنے ٹینک کٹھے کرو بھائی 50 سال کا پانی کٹھا کرو، کون کٹھا کرتا پانی 50 سال؟ یہاں تو 5 دن کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، میں نے زمین میں اس کو اتار دیا، پھر اوپر تم نے نکالا تو فلٹر کر کے نکالا، ریت کو بھی نکال دیا، ذرات کو بھی نکال دیا، خالص پانی میں نے تمہارے لیے هذا عذب فراق ساقب شرابه هذا ملح اجاج، یہ تمہارے لیے تمہارے اللہ نے بنایا میٹھا مزیدار، یہ بنایا کڑوا کسیلا بدبودار۔ اگر سمندروں کا پانی کڑوا نہ ہوتا، اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنا کے کہا کہ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کڑوا پانی کیوں نعمت ہے، کہ اگر سمندر کے پانی میں نمک نہ ہوتا بارشیں نہ ہوتی۔ اللہ تو جب چاہے جیسے چاہے کر دے، لیکن جو سسٹم بنایا ہے اس میں نمک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اگر سمندر کے پانی میں نمک نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ بدبودار ہو جاتا۔ پھر اس میں سے جو پورے برطانیہ کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے، عبد الرحمن مر جانا ہے، سمندر کی بدبو سے مر جانا۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، زہر بھر دیا کہ اس میں کوئی گندگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اتنا اس میں نمک ڈال دیا۔ اور نمک ڈالنا ہمارے ذمہ ہوتا، بھائی اپنے اپنے حصے کا ٹرک ڈالو تو بڑا ایک بار ہمارے ٹرک بھی ڈھونڈے رہ جائیں۔ اللہ نے کیا کہ پوری دنیا کے دریاؤں کو لوڈر بنا دیا، پوری دنیا کا دریا سمندر کی طرف چلا دیا۔ اوپر سے پانی آتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے اور زمین کے اندر سے نمک کو کھینچتا 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 جا کے سمندر میں ڈالتا ہے۔ دریا لوڈر ہیں، پوری دنیا سے نمک کو کھینچ کر پوری طرف پانی کڑوا ہو، دریا کے کنارے نل کا لگاؤ پانی میٹھا ہوگا، کیونکہ وہ زمین کے نمک کو کھینچ لیتا ہے۔ جہاں سے نہر گزرے اس کے دائیں بائیں نل کا لگاؤ پانی میٹھا ہوگا، دائیں بائیں آگے لگاؤ پانی کڑوا ہے، آگے پیچھے کڑوا ہوگا، نہر کے کنارے نل کا لگاؤ پانی میٹھا ہوگا، کیونکہ پانی اس سے نمک کو کھینچتا ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ مجھے 7 سمندروں میں جا کے نمک ڈالنا ہے، کہ اللہ کے بندوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ پانی کڑوا ہو، اگر یہ میٹھا ہوا تو یہ برباد ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ پھر اللہ نے سمندر کی موجیں اٹھائیں، ان میں بلبلے پیدا کیے، بلبلوں کو پھاڑا، آپس کے ٹکراؤ کے ذریعے وہ ٹکرا کر بلبلے اوپر گئے، پانی کے پارٹیکل بن کر اوپر گئے، کچھ بہت باریک بن گئے جو نیچے نہ آئے، ان کو ہوا نے پکڑ لیا، جو موٹے تھے وہ نیچے گر گئے، جو باریک تھے وہ نیچے نہ گئے، ان کو ہوا نے پکڑ کر اوپر اٹھا، اس کے اندر نمک بھی ملا ہوا ہے، جو وہ پانی ہے، وہ بخارات نہیں ہے، اسٹیم نہیں ہے، پانی ہے، اس پانی کو اوپر اٹھایا، اٹھاتے 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 1200 میٹر پر جا کر پورا کولڈ سٹور بنا دیا نمک کا۔ ادھر سے بخارات 1 سیکنڈ، منٹ نہیں، 1 سیکنڈ میں 15 بلین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، 1 سیکنڈ تھک گئے، اس تھک میں 15 بلین ٹن پانی بخارات سمندر کا پانی اڑتا ہے، پھر اوپر جا کر اللہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے، جاؤ بلیک برن پہ برس جاؤ۔ وہ ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ اوپر نمک ہوتا ہے، اس نمک کی وجہ سے ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ کھیوڑا ہمارے ایک جگہ اس میں نمک کی کان، ہم اندر گئے تو سردی سے ٹھٹھرنے لگے، کیونکہ اندر سارا نمک ہی نمک تھا، بھاگ کے ہم باہر نکلے، کھڑا نہیں ہوا گیا، اوپر جا کر اسے ٹھنڈا کرتا ہے، اور نمک کے ذریعے سے فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، نیچے سے پانی کے بخارات اڑاتا ہے، انہیں قطرہ قطرہ بناتا ہے، بیچ میں فضا کا رنگ شامل ہو کر اس سے بادل بناتا ہے، پھر جہاں ارادہ کرتا ہے وہاں برسا دیتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ یہ سب کچھ تیرا رب کرتا ہے کہ پھل پھول غلے سبزی انار انگور یہ سب کچھ نکالتا ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس نکالتا ہے، تمہارے کھانے کے لیے پھول سبزیاں پھل، اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ اور پھر اللہ کہتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ انتم الفقراء واللہ هو الغنی،
انتم الفقراء واللہ هو الغنی، غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کوئی جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی حاجت نہیں، جبریل میکائیل کا محتاج نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، رسولوں کا محتاج نہیں، عرش فرش کا محتاج نہیں، اندھیرے سورج روشنیوں کا چاند تاروں کا محتاج نہیں، روٹی پانی کا محتاج نہیں، اکیلا ہے جی نہیں گھبراتا، ہم تو اکیلے ہوں تو دل گھبراتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا۔ اور ادھر ہمارا دوست ہے ڈاکٹر فقیر محمد، یہ سائیکیٹرسٹ، ان کا یہاں ڈپریشن بہت ہے نا، ان کا وجہ کیا ہے؟ تنہائی نے ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے۔ میرا اللہ شروع سے احد اور آج بھی احد اور ہمیشہ احد، نہ شریک، نہ پارٹنر، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ساتھی، نہ سنگی، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ اوپر، نہ نیچے۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور مغرب کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جدھر نظر دوڑاؤ گے وہیں تمہیں اللہ کی قدرتیں، نشانیاں نظر آئیں گی، جدھر دیکھو گے اللہ۔ ہاں ایک شرط ہے، یہ آنکھ ایسی ہو جو حرام نہ دیکھتی ہو، تو پھر تمہیں ایک پتا بھی بتائے گا کہ اللہ ہے۔ یہ آنکھ ایسی ہو جس میں حرام نہ ہو، تو تمہیں ایک پتھر بھی بتائے گا کہ اللہ ہے، چمکتا سورج بتائے گا اللہ ہے، مسکراتا چاند بتائے گا اللہ ہے، تاروں کی چلتی بارات تمہیں بتائے گی اللہ ہے، ہواؤں میں ٹھنڈک بتائے گی اللہ ہے، پھول کی خوشبو بتائے گی اللہ ہے، ندیوں کا، آبشاروں کا گرنا، چشموں کا ابلنا، پھولوں کا کھلنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا بتائے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میں تمہیں دکھاؤں گا ساری کائنات میں اپنی نشانیاں، تم بول اٹھو گے کہ تو ہے، تیرا کوئی شریک معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسے مارنے کا اعلان کر چکا ہے، اسے ختم کرنے کا اعلان کر چکا ہے، اسے تباہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے، اور موت کے بعد اصل زندگی کے بتانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اعلان کر چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کے لیے موت ہے، اور یہ اعلان کر چکا ہے کہ زمین مرے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، آسمان پر بھی موت آئے گی، اذا السماء انفطرت، سورج پر بھی موت آئے گی، اذا الشمس کورت، ستاروں پر موت آئے گی، واذا النجوم انکدرت، اور پہاڑوں پر موت آئے گی، واذا الجبال سیرت، اور جانور پر موت آئے گی، واذا العشار عطلت، اور جنگل کے وحشی درندوں پر موت آئے گی، واذا الوحوش حشرت، ہاں سمندروں پر موت آئے گی، واذا البحار سجرت، سمندر بھی مریں گے، کیسے مریں گے؟ آگ لگ جائے گی۔ جب دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین ہے، جب 71% میں آگ لگے گی تو کیا تماشا ہوگا، کیا یہ ہوگا؟ وانشق القمر، چاند مرے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹے گا، فأذنت لربها وحقت، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، آسمان پرزے ہوگا، یوم تشقق السماء، آسمان ایسے پھٹ جائے گا جیسے کاغذ کے ٹکڑے ہوتے، اور انسان ایسے ہوا میں اڑیں گے کل فراش المبثوث، جیسے تتلیاں ہوا میں اڑتی ہیں ایسے اڑتے پھریں گے۔ کیا بد نصیب لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے، اللہ کیا بد نصیب ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ماننے والا اس وقت ایک انسان نہیں ہوگا،
سب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کا دھماکہ قائم فرمائے گا، اور اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کو اڑتا دیکھیں گے، سمندروں میں آگ دیکھیں گے، چیخ و پکار سنیں گے جانوروں کی۔ آج شیر اپنی دھاڑ بھولے گا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولے گا، سانپ اپنی پھنکار بھولے گا، پرندے اپنی اڑان بھولیں گے، عقاب اپنی پرواز بھولے گا، سانپ آج ڈسنا بھولے گا، بکری دودھ دینا بھولے گی، گائے دودھ دینا بھولے گی، انسان مسکرانا بھولے گا، مائیں اولاد کو پھینک دیں گی، ماں باپ بوڑھے ہوں گے، اولادیں پھینک کے بھاگ جائیں گی، بیوی کو خامن یاد نہ رہے گا، خامن کو بیوی یاد نہ رہے گی، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، بلیک بن کے مکان کھلے چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، کوئی تالا بھی نہیں لگائے گا، کوئی پونڈ جیب میں نہیں ڈالے گا کہ میرے کام آنے والی چیز ہے، کھلے گھر چھوڑ کے بھاگیں گے۔ لیکن آج گھروں والے بھی مریں گے اور گھر بھی ٹوٹیں گے اور یہ سب مٹی کا ڈھیر بنیں گے، اور ان اللہ تعالیٰ اڑا کے رکھ دے گا، دھن کے رکھ دے گا۔ فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کاٹن ہوتی ہے، کاٹن ایسے ان کو توڑ توڑ فنا کرا کے سات آسمان کے فرشتوں پر موت کا جھاڑو پھیرے گا، پھر کہے گا کون باقی ہے؟ تو جبریل اسرائیل ملک الموت کہے گا، عرش کے فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل وانا، تو اللہ کہے گا جبریل میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کانپ کر کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اے جبریل مرا پڑا ہے، یہ میکائیل مرا پڑا ہے، کون باقی؟ عرش کے فرشتے، اسرافیل میں عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کون باقی؟ اسرافیل باقی، میں باقی۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل نے وہ پکڑا ہوا ہے، وہ سور پھونک رہا ہے، چھو کر رہا ہے، تو ایک دم وہ گرے گا، اور وہ جس میں پھونک مار رہا تھا ویسے اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا، جیسے بلب چھت میں فکس ہو گیا ہے۔ اب اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اسرائیل کی ٹانگیں ایسے کانپیں گی کہ اب میری باری آ گئی، تو کہے گا یا اللہ تو بس تیرا غلام باقی ہے، تو اللہ فرمائیں گے مطمئنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ رک گیا ملک الموت اور رہ گیا اللہ اللہ اللہ، کیسا لا الہ الا ہو، کیسا الحی القیوم، کیسا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیسا له ما في السماوات وما في الأرض، كيف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كيف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كيف ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كيف وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، كيف هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، كيف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أكيلا أكيلا أكيلا۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا دارا دو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، سکندر الیگزینڈر دی گریٹ، تین بڑے بادشاہوں کا نام لے کر ہمارا شاعر کہہ رہا ہے اردو، اجل موت ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ پڑے ہوئے سب، اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیت ہے، کوئی میرا شریک ہے تو آپ بتاؤ، پارٹنر ہے میرا کوئی، کدھر ہے کدھر ہے؟ دوبارہ من کان لی شریکن فلیت ہے، میرا پارٹنر بتاؤ کدھر ہے؟ پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیت ہے، میرا پارٹنر کدھر ہے بتاؤ، کوئی ہو تو بتائے۔
پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، جھٹکا کہے گا انا الملک، اور اللہ بادشاہ ہے. پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، آج میں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. حیرت ہے بھائیو، موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کمال ہے. کیسی غفلت، کیسی غفلت. چلو جو لوگ کہتے ہیں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے ان کو کرنے دو. یہ سارا مجمع تو وہ بیٹھا ہے جو کہتا ہے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، موت بھی ہے. میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ بادشاہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا فانا الذی اعیدها. میرے بلیک برن والو، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں موت دی، میں ہی تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. اور ایک ایک چونٹی کو اٹھا دے گا. آیا عاص بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایسے ہڈی تھی، ایسے ہاتھ پہ رکھی ہوئی. تو ہمارے نبی کو دکھا کر کہنے لگا یہ ہڈی تیرا اللہ زندہ کرے. اور اس ہڈی کو ایسے نا انگوٹھے کے ساتھ یوں کر کے وہ کرش کیا، وہ بالکل ایسے ریت بن گیا، ویسے ہوا میں اڑ گئی ریت. کہنے لگا محمد پھر رب اسے زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگی. تو جبریل آ گیا کہ میرے حبیب جواب دے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا آج کیسے اپنے اللہ سے جھگڑے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مجھے مثالیں دے کے کہتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنے آپ کو بھول گیا. اور کہتا ہے من یحیی العظام وهي رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ میرے حبیب آپ جواب دیں، زبان آپ کی ہے، بول آپ کے رب کا ہے. قل یحییها الذی انشأها اول مرة، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پیدا کیا تھا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا. ملا لینا، فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. میں تمہیں زندہ کروں گا. پھر آج میں اور آپ کھڑے ہوں گے. آج نہ ماں یاد ہوگی، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ بہن، نہ دوست، نہ ساتھی. آج ساری زبانیں بند، آج صرف عربی چلے گی. کیم چھو بھی گیا، کی حال بھی گیا، دونوں ہی ہے. آج صرف عربی چلے گی، سب عربی بولنے والے ہیں. ہائے اللہ کا ایک ایک کا نام لے کر نا طارق جمیل کو لایا جائے. یہ میدان قیامت کا سب سے خوفناک وقت ہوگا جب کسی کو اعلان کیا جائے کہ فلاں کو لایا جائے، اس کو ایسے کھڑا کیا جائے، اس کے آگے ایسے ترازو ہوگا. ترازو، یہ ترازو سبزی نہیں تول رہا، گوشت تو نہیں تول رہا، یہ ترازو میرا عمل تولے گا، میری رات کو، میرے دن کو، میرے اچھے کو، میرے برے کو. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک، میں نے جو بلیک برن میں تمہیں کتنا کچھ دیا. ارنی ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آیا ہے، دکھا مجھے.
رکھا جائے گا اعمال کو. اگر اس کے کام خراب ہو گئے اور نیکیاں گھٹ گئی اور گناہ بڑھ گئے تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہار گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. آج اس کی نیکیاں گھٹ گئی ہیں، وہ ناکام ہو گیا ہے. اس اعلان پر جیسے جج کہتا ہے کہ ملزم کو پکڑا جائے تو پولیس آگے بڑھ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو یہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالتے ہیں، یہاں آئرن کو یہاں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے خودو ہو پکڑو اس کو، خودو ہو پکڑو. تو مجھے دیکھنا کیسے پکڑیں گے فرشتے. ایک فرشتہ آگے بڑھے گا اور یہاں سے پکڑے گا، نیچے والا جبڑا منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو یوں پکڑے گا اور یوں کھینچے گا، اس کو جھٹکا دے گا چلو، تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے اور وہ ایسے گرے گا ٹائر کی طرح گھومتا ہوا، کہے گا میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو. تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کے منہ میں نہیں ہاتھ ڈالیں گے، جو عورتیں فیل ہو ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے، وہ ایسے ٹائر کی طرح گھومتی ہوئی جائے، پھر گئے رحم کرو رحم کرو. کہیں گے نہیں، رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے. او میرے بھائیو، ایک دفعہ خواب میں دوزخ دیکھی تو 1 مہینہ روٹی اچھی نہ لگی. خواب میں دیکھا کھانا اچھا نہیں لگا. تو جس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، کیا اس کے اوپر گزرے گی، کیا لے کر گیا، کتنے مزے کر کے گیا. ہائے ہائے ہائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا پیپر خراب ہو گیا تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس کی یہ فریاد ہے، ہائے میں زندہ کیوں ہوں، ارے موت آ جا، موت تو کہاں ہے، اے موت کہاں ہے، آ جا مجھے موت دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں. لیکن موت تو آج مر گئی ہے، موت کہاں سے آئی، وہ تو مر گئی. آج میں زندہ ہوں گا، موت کی میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اب میں نہیں مروں گا، اب موت کو آج مارا جائے گا. موت کوئی نہیں ہے، ناکام ہو گیا. ہائے 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 ہائے. اور جس کے پیپر کلیئر ہو گئے تو تمہارے یہاں برطانیہ کے پیپر بن جائیں تو تم ساری دنیا کو خبریں سناتے ہو، شکر ادا کرتے ہو، کتنی خوشیاں مناتے ہو. تو جس کے جنت کے پیپر بن گئے اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ میرے پیپر بن گئے، میرے جنت کے پیپر بن گئے. تمہیں تو بڑی آسانی سے بات کی، کیونکہ وہاں شادی کی ہے تو بیوی کے پیپر نہیں بن رہے، وہاں لڑکے سے شادی کی ہے تو بچے کے پیپر نہیں بن رہے، کوئی آپ کا یہ ہیرا پھیری کر کے آیا نا ان کے پیپر نہیں بن رہے. تو جس کے پیپر جنت کے بن گئے اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے پیپر ٹھیک ہوں گے اس کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کے غلط ہوں گے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جو اس کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے اسے پتا چل جائے گا کہ میرا کام بن گیا، تو ایک نعرہ لگا. او ہمارے یہاں تو نعرے بڑے لگتے ہیں، تو خوشی سے نعرہ لگائے گا. اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا. کیا قرآن کی بھی کیا خوبصورتی اور فصاحت. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر کرے گا فَيَقُولُ اس آواز کو قرآن نے یوں کیا
فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پہلے وہ نعرہ لگائے گا، نعرے کے جواب میں لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، پیپر دیکھو میرا، میری فائل دیکھو۔ ہم سینٹ ماڈل اسکول ہاسٹل میں، تو مجھے کہاں کا 45 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارا ایک سال سینئر تھا عبد الواحد مرید کے، ہم سارے ذمہ داروں کے لڑکے، پڑھنے پڑھانے کا شوق ہوتا نہیں تھا، ماں پیو کے تک کے دن پڑھ دیتے، تو وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گیا۔ ہم ہوتے پاس، لکیلی ہوتے تھے، ہمیں سارا سال نہیں پڑھتا تھا، جس رات کو پیپر ہوتا اس دن کتاب اٹھا لی فزکس کی، یا اللہ جو کل آنے والا ہے نا کوشچن وہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ، وہ میں نے جگہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، پھر بند کر کے یا اللہ کل جو کوشچن آنا ہے اس میں دکھا دے، بسم اللہ۔ میں کو 15-20 دفعہ کھول کے دیکھ لیتا، فیل نہیں ہوتا تھا، پاس ہی ہوتا تھا، اسی میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے پوزیشن لینے کا تو ہمیں کبھی تصور نہیں تھا، پاس ہونا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو میں کمرے میں ہم تھے، تو وہ عبد الواحد آیا کمرے میں، ہاتھ میں پیپر کے، میں دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ جب بھی میں ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کی تفسیر کرتا ہوں مجھے عبد الواحد یاد آ جاتا ہے، دیکھو میں پاس ہو گیا، جو میں پاس ہو گیا، جو میں پاس ہو گیا۔ اور وہ 8ویں تھا، میں 7ویں، وہ 8ویں میں پاس ہو رہا تھا، اور جس کو جنت کے پاس ہونے کا پیپر ملا اس کی خوشی کیا ہو، وہ کیسے ڈھول بجا کے رکھے گا، لکھو لکھو لکھو، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا۔ اسے کہیں گے یار میرے بھائی، عورت ہے تو عورتیں کہ میری بہن آپ کیسے پاس ہو گئے، یہ تو ساری دنیا اتنی فیل ہو رہی، وہ کہے گا، وہ کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابی، میں بلیک برن میں غافل نہیں رہی، میں غافل نہیں رہا، مجھے پتا تھا مجھے ایک دن زندگی کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتے تھے، گناہ ہوتے تھے تو میں معافی مانگتا تھا، میں توبہ کرتا تھا۔ تیاری کرنے نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ کبھی کسی کی خطا دیکھ کر اس کی کمی نہ دل میں لانا، اور خاص طور پر نیک لوگوں کی کمی دیکھ کر ان کی کمی دل میں حقارت نہ لانا، خاص طور پر علماء کی کمی دیکھ کر، ورنہ مارے جاؤ گے، الٹے لٹکا دیے جاؤ گے۔ جو کسی اوروں کی خطا دیکھ کر ان کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا ہی گرتا ہے جتنا زنا کر کے آدمی گرتا ہے اور شراب پی کے آدمی گرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑی تباہی ہے کہ صرف لوگوں کی کمیاں دیکھنی ہیں، خوبیاں نہیں دیکھنی، کمیاں دیکھنی، خوبیاں نہیں دیکھنی، پرفیکشن نہ ڈھونڈنا زندگی بھر کسی میں۔ پاس مارکس ہیں ہمارے پاکستان میں تو بہت موج ہے، 33 نمبر دے دو پاس ہو جاتا۔ تمہارے یہاں کتنے؟ یہاں تو نمبر نہیں ہوتے، گریڈ ہوتے ہیں، ABC ہوتے ہیں، اور C والا بھی پاس تو ہو جاتا ہے نا۔ تو کبھی کسی میں پرفیکشن نہ ڈھونڈنا، کیا پتہ اللہ کو کون سی خوبی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر۔ میرے نبی نے اس پر کتنے واقعات سنائے۔ یہ نہیں کہ نیکی کرنے والے سے یا جنت کی راہوں پہ چلنے والے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے، تم اس کو تانے دے رہے ہوتے، اس کا معاملہ صاف ہو چکا ہوتا ہے، ایک آنسو پوری زندگی کے گناہ معاف کرا دے، ایک اللہ کی قسم آنسو بھی نہ ہو، ایک ہائے بھی نہ ہو، صرف افسوس کی آواز، ہائے میرے رب معاف کر دے، تو 1000 برس کے گناہ ہوں تو اللہ کہتا ہے جب معاف کر دے۔ دیکھو تو صحیح، واسطہ کس کے ساتھ؟ وہ دنیا کے بادشاہ سے واسطہ ہے کہ جو نئی گناہ کی وہ بھی ذمہ لگا دے، وہ اس سے واسطہ ہے جو ذمہ گناہ لگے ہیں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یا عبادی یا عبادی،
میں تمہیں کیسے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں یا عبادی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ترجمہ تو آسان ہے، میرے بندو تھوڑا ہی اللہ کہہ رہا ہے۔ یوں سمجھو جیسے ایک ماں اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو کہتی میرا بیٹا، تو صرف پکار نہیں رہی ہوتی، اس پکار میں ایک محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کو کون سی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرو گے؟ جذبات کے لیے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، جذبے کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی میرا بچہ۔ ہمارے ساتھی تھے عبد الواحد، فوت ہو گئے تھے جوانی میں، رحمن ہی ہوتے تھے، تو ہم ان کے گھر گئے میت پر، تو ان کی ماں بوڑھی سرانے بیٹھی تھی، رو نہیں رہی تھی، چپ بیٹھی، لیکن تھوڑی دیر بعد کہتی عبد الواحد، اور ہم سب کی چیخیں نکل جاتی، صرف اتنے کہتی عبد الواحد، اور ہم کانپ جاتے تھے کہ ہم صرف عبد الواحد نہیں سن رہے تھے، اس میں جو اس ماں کا درد بھرا ہوا تھا انہیں ہمارے کلیجے پھاڑ کے رکھے۔ یا عبادی، میرے رب تیرا گلا سچا ہے، ما قدر اللہ حق قدر ہے، میرے بندہ تم نے میری قدر ہی نہ کی۔ یا عباد، او میرے بندو، کون سے بندے؟ نیک تقوی والے، تبلیغ والے، علم والے، ذکر والے ہیں، تہجد والے؟ نہیں، کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک کام بھی میرے راضی کرنے کا نہیں کیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ہو، تمہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے کبھی مجھے راضی کر، ساری ان عورتوں نے، ان مردوں نے زندگی پر ایک دفعہ بھی اس کو راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، اللہ ان کو اتنے پیار سے بلا رہا ہے، یا عباد، یا عباد، یا عباد۔ اور آگے بات کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہ سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اتنے گناہ کی ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہماری معافی کیسے ہوگی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ڈرو نہیں، پر اتنا خوف نہ کرو کہ تم کو میری بخشش نہیں، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم توبہ کرو میں سارے معاف کروں گا۔ کبھی کسی کی کمیوں پہ اسے حقیر نہ جاننا، ممکن ہے وہ توبہ کر جائے، یا ممکن ہے اللہ اس کی کمی کے باوجود ہی اسے معاف کر دے اور میں پکڑ لیا جاؤں کم وقت۔ تو کون تھا ٹھیکیدار میرے بندوں کا جو ان کی کمیاں پکڑتا تھا اور اس پہ زبان درازی کرتا تھا؟ نیک سے نیک عورت سے گناہ ہوتا ہے، نیک سے نیک مرد سے گناہ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، مرد سے بھی زنا ہوا، عورت سے بھی زنا ہوا، چوری بھی ہوئی، لیکن اللہ نے کہا کلن وعد اللہ فی الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی مرد یا عورت جنتی ہے۔ ہاں، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار پنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ کہ پرانی اردو ہے، یہ تو شاید اردو جاننے والوں کو بھی پوری سمجھ میں نہ آئے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھ اپنے عیب دیکھ، اوروں کے عیب نہ دیکھ اپنے عیب دیکھ۔ اس کو ہمارے شاعر اقبال نے ذرا خوبصورت کر کے کہا تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لو۔ تو اوروں کے پھٹے ہوئے کرتے کیوں دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے کرتے کے سوراخ کو دیکھ، پہلے ان کو تو سی کے آ، پھر کچھ کہنا ہو تو کہنا۔ میری ہر خصلت عیب دی بس ایویں نہ مجھے،
ان کی کامیابی دیکھنے والی ہوگی ہوگا او دیکھو میرا پیپر دیکھو. ارے بھائی تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابی ہے، پتا تھا کھڑے ہونے اللہ کے سامنے میں تیاری کرتا رہا. تو اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا، اللہ کی آواز سنیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، اس عورت کو خوبصورت زندگی مبارک. وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہے، بہت اونچی جنت میں ہے. کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، اس میں پھل لگے ہوئے، لٹکے ہوئے. کیسے لٹکے ہوئے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جہاں سے توڑو گے وہیں دوسرا لگ جائے گا. سیزن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ اب یہ سیب اگلے سیزن میں آئے گا، اب یہ مینگو اگلے سیزن میں آئے گا، اب یہ کیلا اگلے سیزن میں آئے گا. تمہیں کاٹنا نہیں پڑے گا، صرف اشارہ کرنا پڑے گا، کٹ کے سامنے آئے گا، وہاں فوراً دوسرا لگ جائے گا. اور انگور ایسے گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے، اٹھاؤ تو ایسے گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟ کیونکہ عرب میں انگور نہیں تھے تو وہ بہت شوق تھا ان کو انگوروں کا. تو یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟ ہم نے کہا ہوں گے. کہا وہ کتنے بڑا ہوگا ایک گچھا؟ جس کو کیا کہتے ہیں گچھے کو تمہارے؟ بنچ. ایک بنچ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بنچ یہاں سے کوا اڑے، یہ بنچ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ایک کوا یوں 1 مہینہ اڑتا جائے، پورا 1 مہینہ اڑتے 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 جہاں 1 مہینے کے بعد جا کر بیٹھے گا اتنا بڑا ایک بنچ ہوگا. تو وہ کیلے کا بنچ کتنا بڑا ہوگا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر گٹھلی کوئی نہیں. چھلکا بھی کھایا جائے گا، چھلکا بھی کوئی نہیں، کیونکہ چھلکے پھینکیں گے کہاں؟ کوئی ڈسٹ بن پوری جنت میں ایک ڈسٹ بن کوئی نہیں، تو کہاں پھینکیں گے چھلکے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. ایک بدو کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کیسے ہیں؟ تو تجھے لے کے ہوا میں اڑیں گے جہاز جیسے اڑیں. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ ہم نے کہا اونٹ بھی ہیں. کیسے ہیں؟ کہ وہ ان کے پر ہیں، تمہیں لے کے ہوا میں اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ بھی ہے؟ تو وہ صحرا کے بندے سے کہا ہاں ہے، لیکن ریت کوئی نہیں وہاں، اس میں مشک اور عنبر ہے. چوتھا بولا یا رسول اللہ وہ کھجوریں بھی ہیں؟ کھجوریں ہوگا ہے. ایک کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، تو تقریباً 25 فٹ کی ایک کھجور ہوگی، 25 فٹ کی ایک. یہاں جو ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے، 1 انگلی کے برابر کوئی 2 انچ، وہاں ہوگی 25 فٹ. تم 5 فٹ کے چلے گئے تھوڑا تو صرف پال چھٹ گئی، سر پہ گر جائے 25 فٹ کی تو کہاں جاؤ؟ جنت کی. پھر بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ میوزک. اللہ اس کا بھلا کرے جو پوچھ گیا یا رسول جنت میں میوزک ہے؟ انہوں نے کہا ہے. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا. اس کا فیض کیا؟ وہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ میوزیشین ہے. پوری دنیا میں جتنا میوزک بنا وہ سارا جانتا ہے، اور جتنا بنے گا وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو بلیک برڈ میں میوزک نہیں سنتے تھے وہ آ جاؤ. 99% تو یہیں پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ایک ہی بچے. تو لگے گا بھائی وہ بلیک برڈ میں جو میوزک نہیں سنتے تھے آ جاؤ، جو سنتے تھے وہ بیٹھے رہو، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں. جہاں نہیں سنا آ جاؤ. تو اللہ اس درخت سے کہے گا شروع ہو جاؤ. پھر جنت کی لڑکیوں کو بلائے گا آ جاؤ، تو جنت کی لڑکیوں درخت کے نیچے آ جائیں گی.
ان لڑکیوں کو اللہ نے آواز کیسی دی ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ میرے نبی نے فرمایا اگر جنت کی لڑکی سمندر میں تھوک ڈال دے، آپ کے چاروں طرف سی ہے، سمندر میں کہیں جگہ کہیں کھڑے ہو کے تھوک ڈال دیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہاں ڈوبر پہ جا کے تھوک ڈال، ڈوبر پہ چاہیے تھوک، اس کو تھوک آتا ہی نہیں، تھوک تو عیب ہے، لیکن وہ ایسا کوئی کٹا کٹا کر کے ویسے ہی تو 2-4 چھینٹے اندر پھینک دے تو میرے نبی نے فرمایا 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کتنا میٹھا ہو، اس کی آواز کیسی رس بھری ہوگی۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گانا گایا کرتا تھا کہ ہم جو گانا بناتے تھے 3.5 منٹ کا ہوتا تھا، 4 منٹ بھی پورے نہیں، کہنے کا نہیں 4 منٹ کا ہوتا تو لوگ بور ہو جاتے سنتے، 3.5 منٹ۔ ہاں میں نے کہا جنت کا جو گانا ہوگا نا، پہلا میوزک جو اللہ سنائے گا، پہلا ساز، پہلی آواز، پہلا سر، پہلی تال، پہلی دھن، وہ صرف 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال بلیک بن کے 70 سال گزرنے پر جا کر وہ ختم ہوگا۔ وہاں تو نہیں پتا چل جائے گا، ٹائم کو اللہ کلوز کر دے گا، ٹائم کو سوئچ آف ہو جائے گا، لہذا پتا نہیں چلے گا کہ 70 برس گزر گئے، پتا تو یہی چلے گا کہ ابھی تو 7 سیکنڈ گزرے ہیں۔ لیکن فزیکلی بلیک بن کے 70 برس گزرنے کے بعد جا کر پہلا گانا ختم ہوگا۔ پھر گانے والی خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، حلال بھی ہو، یہاں تو حرام ہے عورت کی آواز، حلال بھی ہو، اور حسن و جمال ایسا ہو کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، حسن ایسا ہو، قد و قامت ایسا ہو کہ 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہو، اور اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ایسے آئیں جیسے پانی کا آبشار آتا ہے نیچے، اور اس میں موتی لگے ہوں، اور ان بالوں کو اٹھانے والی لڑکیاں، اور اس نے جو لباس پہنا ہوگا، یہاں تو صرف فنکشن پر لباس پہن کے عورت آتی ہے، لیکن وہاں ہر وقت جو اس نے لباس پہنا ہوگا، جیسے ہر وقت وہ فنکشن میں ہے، اس کا جو کرتا ہوگا، کرتا، اس کا جو دائرہ بنے گا، دائرہ وہ 3 مائل کے اندر یوں گھومے گا، 3 میل کے اندر ایسے گھومے گا، اور وہ ایک نہیں ہوگا، 100 ہوں گے، 100 پہنے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور 100 جوڑوں کے اندر اس کا خوبصورت جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے چہرے کا نور، اس کے چہرے کا حسن و جمال میں ایک خاصیت ہوگی، جتنی دفعہ دیکھو گے ہر دفعہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، ہر دفعہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، لہذا دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھنے کا شوق پورا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کا حسن ایک جگہ کھڑا ہے، استل ہے، لیکن وہاں یوں جا رہا، یوں جا رہا، یوں جا رہا، یوں جا رہا، ہر نظر اس کے حسن کو کروڑوں گنا بڑھا رہی۔ صرف جنت کی لڑکی نہیں، جنت کی ہر چیز۔ ایک کبوتر کو دیکھنے بیٹھ جائے گا تو ہزاروں سال دیکھتا رہے، دیکھنے کا مزہ پورا نہیں ہوگا۔ تو جنت کے حور ہے، جنت کی لڑکی ہے، جنت کی بیوی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنا کر اس میں آب حیات کو ڈال کر اپنے چہرے کے نور کی تجلی ڈال کر 100 جوڑے پہنا کر کھڑا کیا ہے، اور کہتے عین خطابنا، کوئی مجھ سے منگنی کرنے والا بھی ہے، اعلان کرتے عین خطابنا عین رجالنا، کوئی مجھ سے عشق کرنے والا بھی ہے، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم نے زندگی دیکھی ہے، موت نہیں آئے گی، ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، ہم جوان ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا، ہم ہمیشہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہیں، کبھی چھوڑ کے نہ جائیں گے، نہ موت سے نہ طلاق سے، ونحن الراضیات فلا نسقط ابدا، اور ہم ہمیشہ خوش ہیں، راضی ہیں، کبھی ہم ناراض نہ ہوں گی، ونحن الکاسیات فلا نعرى ابدا، اور ہمارے جسم پر ہمارے لباس ہمیشہ ہمارے حسن کو بڑھاتے رہیں گے، کبھی ہمارے لباس میلا نہ ہوگا۔ یہ ان لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اچھا مجھے خیال آتا ہے اگر وہ 130 فٹ کے، تم 5 فٹ کے، تمہیں تو جیب میں ڈال لیں گے، تو لہذا میرا اللہ تمہیں ہر ساتھ کیا کرے گا، تمہارا قد بھی 130 فٹ،
130 فٹ، جو اما حوا اور باب آدم کا قد تھا وہ. اس کے بعد اللہ کہے گا انہیں جنت کا گیت سناؤ. پھر وہ فیض درخت پوری دنیا کا ہر میوزک بجائے گا. ایک ویسٹرن میوزک، ایک ایسٹرن میوزک، ایک ایشین میوزک، ایک یورپین میوزک، اور ایک افریقن میوزک، ایک آسٹریلین میوزک، ایک صحرا کا میوزک، ایک جنگل کا میوزک. اسے سب پتا ہو. پہلے وہ بجائے گا، پھر اس کے بعد وہ جنت کا میوزک چلائے گا. پھر اس جنت کی لڑکی اس آواز میں لائے گی. پھر یہ سر ساز، یہ ساز و آواز کا نغمہ اور گیت چلے گا. وہ 70 سال بیٹھے بس سننے کا ہی مزہ لیتے رہیں، سننے کا ہی مزہ لیتے رہیں. فی عیشت راضیہ، میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو. کدھر ہے وہ؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل جھکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ. اور کیا کریں؟ وشربو، پیو. کس طرح؟ ہنی مزے سے. مزے کا کیا مطلب ہے؟ جتنا کھاؤ گے پاخانہ کوئی نہیں، جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں، جتنا کھاؤ گے ڈاکٹر کوئی نہیں، جتنا پیو گے ڈاکٹر کی ضرورت کوئی نہیں. یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ چکر ختم ہو گیا ہے. اتنا کھانا اتنا نہیں کھانا، یہ چکر ختم ہو گیا ہے. 100 سال کھاؤ، 1000 سال کھاؤ، 10 لاکھ سال کھاؤ، 10 کروڑ کھاتے ہی جاؤ، مزے لیتے ہی جاؤ. پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے آپ کے پاس خود آئیں گے. میرے آقا آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت مزے کا ہوں، بہت ٹیسٹی ہوں. تو جنت میں جو پہلا ناشتہ ہوگا، پہلا ناشتہ، بلکہ پہلا جو اللہ تعالیٰ کے ریسپشن ہے، ریسپشن، اس میں مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی. مچھلی اور بیل کی آپس میں ریسلنگ ہوگی، اور اللہ سارے جنتیوں کو ریسلنگ دکھائے گا. اس کے بعد پھر اس مچھلی کے اور بیل کے کباب سب کو اللہ کھلائے گا. میں نے کہا بنگالیوں کو ہی زیادہ مزہ آئے گا مچھلی کا. ہمیں تو مچھلی ہمارا تو ٹیسٹ کوئی نہیں. بنگلہ بھائی بڑا خوش ہوگا، بنگالی تو موصلی کھاتا ہے. تو کھاؤ بیماری کوئی نہیں، پیو بیماری کوئی نہیں، کھاؤ پیشاب کوئی نہیں، پیو پیشاب کوئی نہیں، ایک پسینہ، سب ہضم. پرندے آ رہے ہیں، اللہ کے دوست آپ مجھے کھائیں گے؟ تو کہتا ہے آپ مجھے کھائیں گے، آپ مجھے کھائیں گے. جب بہت ساری ڈشیں سامنے ہو تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے کون سی کہوں کون سی چھوڑوں. لہٰذا وہ سارے پرندے جب اس پر حملہ کریں گے، یہ مجھے کھائیں، یہ مجھے کھائیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کھائیں؟ اب تو آپ تو وہ کلچر جانتے ہیں نا کہ ہمارے پنجاب کا کلچر. اب تو اگر وہ بھی یہ برائلر موریوں نے ختم کر دیا، ورنہ ہمارے دیہاتوں میں جب مہمان آتا تھا تو وہ وقت پہ وقت آتے تھے تو مرغی آگے آگے ہوتی تھی، نوکر پیچھے پیچھے تب پکڑنے کے لیے. مرغی آگے بھاگ رہی، 2 نوکر پیچھے بھاگو، نپو 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 نپو، پکڑو 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 پکڑو. تو وہ مرغی آگے بھاگ رہی، نوکر پیچھے. ایک ہمارا ڈیرے کا نوکر ہوتا تھا، چاچا گام میں اسے ابھی بھی مرغی کے پیچھے بھاگتا دیکھ رہا ہوں. وہ بیچارہ بھاگ 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 تھک جاتا تھا. یہاں پرندے خود بھاگ کے کیا مجھے کھائیں. ہرن بولا مجھے ادھر سے دریاؤں سے مچھلی سر نکال کر کے کہ مجھے کھائیں. میرا ایک طرف سے کباب نکلے گا، ایک طرف سے پکا ہوا نکلے گا. پھر ایک پرندہ سر اٹھا کر کہے گا حضور میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میرا نمبر سب سے پہلا ہے. وہ کہا ہاں ہاں یا تو کھلا. تو پھر وہ آگے آئے گا، اسے خود ذبح ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اپنے ایسے پر پھیلائے گا یوں. اس کے 70,000 پر ہوں گے، 70,000 پر، ٹھیک. اور ان کو بس اتنے یوں کرے گا، سوئنگ کرے گا. جیسے ہی وہ یوں کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم ان کے سامنے آ جائے گی. 70,000 ڈشز دونوں خامد اور بیوی کے سامنے کہ میرے آقا بیگم کھائیے، یہ اللہ کا انعام ہے جو آپ نے دنیا میں بلیک برن میں اپنے اللہ کو راضی کیا. بھائیو ان ساری کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہے، جن کے لیے مقام محمود سجایا گیا، جن کو شفاعت کا حق دیا گیا.
جو سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور پوری دنیا کی انسانی نسل آپ کے پیچھے ہوگی، آپ سب سے آگے ہوں گے، آپ سب کے لیڈر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ سب سے آگے ہوں گے، نبی بھی آپ کے پیچھے ہوں گے، ساری دنیا مایوس ہوگی، آپ خوشخبریاں سنائیں گے، سب پریشان ہوں گے، آپ تسلیاں دیں گے، سب ڈرے ہوئے ہوں گے، آپ ان کا حوصلہ بنائیں گے، اور ساری دنیا پکڑی جائے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے، ساری دنیا کو روک لیا جائے گا، آپ کی شفاعت کا حساب شروع ہوگا، آپ اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، آپ کی امت بھی ساتھ کھڑی ہوگی، مقام محمود آپ کے لیے منتظر ہے، آپ مقام محمود کو عزت دیں گے، آپ کو مقام محمود سے عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے لیے عزت پا رہا ہے، اس کو یہ شرف مل رہا ہے، پھر آپ کے لیے ممبر اتارا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ تشریف فرما ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، لہذا میں اللہ کا حکم مانوں گا، کیا کروں گا، میں ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یہ رہا میرا ہاتھ، لیکن میں اس وقت تک یہی ہوں جب تک میری امت کا حساب نہیں ہو جاتا۔ پھر پل پہ آنے کا موقع ہے تو میرے نبی پل پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت کو پار لگا پار لگا پار لگا۔ جب ساری امت پار ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازوں پر آتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ملتے ہیں تو آپ جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آدم نے کہا میں نہیں کھلواتا، نوح نے کہا میں نہیں کھلواتا، عیسیٰ نے کہا میں نہیں کھلواتا، موسیٰ نے کہا میں نہیں کھلواتا، علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بولے میں نہیں کر سکتا، داؤد بولے، سلیمان بولے، یحییٰ بولے، زکریا بولے، ایوب بولے، صالح بولے، ہود بولے، یعقوب بولے، یوسف بولے، اسحاق بولے، اسماعیل بولے، شعیب بولے، لوط بولے، نوح بولے، ادریس بولے، آدم بولے، بھائی میں نہیں کھلوا سکتا۔ لاک ہوگا، سارا جنت کے دروازے لاک ہوں گے، دوزخ کے دروازے کھلے ہوں گے، آئیں گے لوگ گریں گے، لیکن جنت کے اوپر سب رش کریں گے تو آگے دروازے لاک، سب لاک، اس لاک ہے، اندر کیسے جائیں؟ آدم صاحب، ابا جان، دروازہ، کہیں گے بیٹھو بچو میں نے تمہیں نکالا تھا، میں لے جا نہیں سکتا کسی اور کے پاس۔ آخر میں یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر نبی کہے گا میں نے 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 میں نے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بات اضافی کریں گے، ہاں مجھے پتا ہے کہ آج دروازہ کھلوا کون سکتا ہے، یہ کوئی نبی نہیں بتائے گا، مجھے کہیں چلو بتا دیں تو کہیں جاؤ جاؤ جاؤ، کون کون؟ محمد مصطفیٰ، کون کون کس کے پاس؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیثہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قوال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن صابخ بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقتل بن ناحد بن دارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالک بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کون کو؟ محمد الرسول اللہ۔ آج یہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ آدم علیہ السلام کے امتی، نوح علیہ السلام کے امتی، ادریس علیہ السلام کے امتی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، یوسف، اسحاق کے امتی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بہت بڑی امت ہے، وہ بھی سارے، اور عیسیٰ کی امت اور نوح کی امت اور ادریس کی امت اور شعیہ کی امت اور لوط کی امت اور ابراہیم کی امت، ہود کی امت، صالح کی امت، شعیب کی امت، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، یونس کی امت، ساری امتیں یا رسول اللہ، اور یہ امت محمد بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج دروازہ تو کھلوائیں، آپ کہیں گے انا لہو، آپ کہیں گے میں تو کھلواؤں گا،
پھر سب کے سامنے آپ سجدے میں چلے جائیں. پھر آپ نے کہا پھر میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف جو میں نے آج تک نہیں کی. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے حبیب میرے محمد سر اٹھا سوال کر پورا کروں گا، شفاعت کر قبول ہے. کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی آپ کریں گے، آپ کے بغیر جنت نہیں کھلتی. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، ایک جانور ایک سواری آئے گی، اس کے پر ہوں گے، ایسے اڑتا 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 آ کر اللہ کے نبی کے سامنے آگے بیٹھ جائے گا. آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں. اس کی رسی جو ہوگی وہ نیچے گر جائے گی، جیسے ہی ایسے نیچے گر جائے گا. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ڈرائیو اللہ کے نبی خود نہیں کریں گے، ڈرائیور آنے والا ہے. آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آنے والا ہے. لہٰذا یہ اتنا بڑا آنر ہے کہ آخری نبی کا ڈرائیور خود بنے گا. لہذا آنکھیں پھٹ جائیں گی. اور کون 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 ابو بکر ہوں گے. میں کہیں بڑی بات نہیں کروں، مجھے خیال آتا ہے یہ ضرور اس کو چکر چلے گا. ابو بکر ہوں گے، نہیں عمر ہوں گے، ارے عثمان، ارے بھائی علی داماد، نہیں بھائی حسن حسین جگر کے ٹکڑے، طلحہ زبیر. ارے نہیں اللہ کا اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ. بلال بلال نہ عرب نہ قریشی نہ سید نہ ہاشمی حبشی، بلال. آج بلال کی شان دیکھو. یہ کہاں سے میری کی محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ وہاں سے نہیں. آپ چلیں گے اور آپ نے فرمایا میں دروازے پہ دستک دوں گا. کیا دستک؟ اس دستک میں بھی ایک میوزک ہوگا، وہ سوری جنت میں پھیل جائے گا. اور جنت کی حوریں پاگل ہو جائیں گے، کہیں گے آ گئے ہمارے گھروں کے مالک، آ گئے ہمارے خاوند، آ گئے ہمارے گھر والے، آ گئے نوکر بھی بھاگ رہے اور بیگمات بھی بھاگ رہی ہیں. آ گئے خوشی کی لہر دوڑے اور ہر ایک جلدی سے تیاری کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو وہ جو جی ایم جنت، اس کا نام ہے رضوان، جنت کا جی ایم رضوان. وہ گئے گا کون؟ اندر سے ہی آپ کہیں گے انا محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد اللہ کا رسول. کہہ گیا رسول اللہ ویلکم مرحبا. آپ کے لیے حکم تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولا، اور مجھے حکم تھا کہ تم نے اٹھ کھولنا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. ہم دروازہ کھولے گا، آنے گا، میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، مالدار پیچھے، غریب لوگ آگے. اس جنت تک پہنچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تبلیغ کا کام وہ میرے نبی کی پاک زندگی کو سیکھنے کی خوبصورت محنت، جس کی ایک بنیاد عبادت ہے، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، اور اس کے بعد روزہ ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ نے ترغیب دی ہے غریب کو بھی خرچ کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور دوسری چیز ہے وہ آپس کی ڈیلنگ اور اخلاق ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہوں اس معاشرے میں ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم محمدی نظر آئیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہوں اس طرح ہو جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول سب سے الگ نظر آتا ہے، اس کی خوشبو بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کی رنگت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کا سائز بھی حسین و جمیل ہے، اس کی کشش بھی سب سے اعلیٰ ہے. ایسی مسلمان جس سوسائٹی میں موو کرتا ہے وہ گلاب کا پھول بن کے کرتا ہے، جبکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کے چلنے والا ہو. تو میرے نبی کی زندگی خوشبو ہے، میرے نبی کی زندگی سورج کی طرح روشن ہے، چاند کی طرح حسین ہے، تاروں کی طرح مزین ہے. کوئی لینے والا ہوتا، کوئی اس کا خریدار ہوتا. پاؤنڈ کا چکر چھوڑ کر محمدی بننے کی محنت شروع کرو تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. اگر یہی ہماری نسل، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آپ کا بول سچا ہو،
مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. میرے نبی کو سب سے پہلے جو ٹائٹل ملا، ابھی نبوت کا تو اعلان 40 سال کی عمر میں ہو، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہے، اور آپ کو جو ٹائٹل ملا کیا ملا؟ صادق امین. 2 ٹائٹل ملے. پورا دین 2 صفتوں میں ہے. میں بیٹھا تھا اپنے استاد سے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھے، میں پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات فرمائے حضرت، تو ارشاد فرمایا کہ مولوی عمر میں یہ کہتا ہوں کہ پورے اسلام کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. پتہ نہیں مجھے کہاں سے یہ بات اچانک یاد آ گئی. 20-25 سال پرانی بات. عبدالرحمان صاحب کا پرانا کمرہ تھا، اس میں کمرے کے دروازے میں انٹر ہوتے ہی الٹے ہاتھ مولانا سید صاحب دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الٹی طرف آ کر بیٹھے. یہ ساری سچویشن مجھے یاد آ گئی. الٹی طرف آ کر بیٹھے، اور مولانا سید صاحب نے خاکی سے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، تو فرمانے لگے کہ مولوی عمر میرے نزدیک سارے دین کا خلاصہ 2 چیزیں، 2 چیز. میں نے کان لگایا، کیا؟ تہجد، تبلیغ، جہاد، علم، ذکر، روزے، حج، عمرے، تسبیح، تلاوت، صدقے، خیراتیں. ہماری عمر میرے نزدیک پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، ایک سچائی اور ایک امانت. سچائی انہوں نے نہیں کہا، وہ میں نے ترجمہ کیا، صدق اور امانت. فرمایا صدق اور امانت، سچائی اور امانت. اور میں درد بھرے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان میں نہ سچائی ہے نہ امانت. سارے جہان کا دھوکہ ہمارے اندر، سارے جہان کا جھوٹ ہمارے اندر. حتیٰ کہ یہ اس ملک میں جس میں آپ رہتے ہو، جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو جاب دی، آپ کو گھر دیے، آپ کو ہر سہولت دی، تعلیم دی، علاج دیے، ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. گراوٹ کی انتہا ہے. اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا. جس گھر کی روٹی کھاتا ہے اس گھر سے وفا کرتا ہے. میرے والد صاحب بڑے نسلی کتے رکھتے تھے جوانی میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. ایک اور پرانا قصہ یاد آئے گا. ان کا کتا تھا بڑا محبوب، اس کا نام تھا جیکی. یہ بالکل میں آپ کو 6-7 سال کی میری عمر تھی اس وقت کی بات بتا دوں. تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جیکی کے لیے روٹی ڈالی ہوئی تھی ایک ٹوٹے ہوئے برتن، وہ کھا رہا تھا. تو میرے ابا نے کہا جیکی، وہ روٹی چھوڑ کے آ گیا. اس وقت میری عبرت کی نظر نہیں تھی، میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا، لیکن آج میرے لیے واقعہ عبرت کا سبق ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں مٹی پہ روٹی ڈال کے دینے والے کا اتنا احساس ہے کہ اس کے کہنے پر روٹی چھوڑ کے آ گیا ہے. اتنا تو نیچے نہ گریں کہ کتے سے بھی آگے چلے. اللہ سے بھی دھوکہ، اور جن لوگوں نے تم پر احسان کیے ان کے ساتھ بھی دھوکہ. ٹیکس چوری کرنا ہے تو مسلمان کر رہا ہے، ڈرگ بیچنی ہے تو مسلمان بیچ رہا ہے، لوٹ مار چوری کرنی ہے تو مسلمان کر رہا ہے، لڑکیوں سے پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرنی ہے تو مسلمان کر رہا ہے. کیوں؟ کیا دھوکہ صرف ہمارے لیے رہ گیا؟ ایک چھوٹا کتے کا بچہ، کتیا تھی سفید رنگ کی، وہ ہمارے گھر میں کہیں آ گئی ایسی آوارہ. تو میری ماں نے نوکروں سے کہا اس کو روٹی ڈال. وہ ایسی مانوس ہوئی. ہماری والدہ بھی اکیلی ہوتی تھی، 88 میں والد صاحب بہت ہو گئے، تو اکیلی ہوتی تھی گھر میں. وہ ایسی وہ مانوس ہو گئی، تو میری ماں بھی اس سے مانوس ہو کر اس کو روٹی ڈلوا دی. پھر میری ماں کا جنازہ اٹھ گیا. کٹیا کو تو نہیں پتا کہ گھر کی مالکن مر گئی ہے 2001 میں. اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا.
اب گھر تھا نوکروں کے سپرد، نہ میں رہتا تھا، ہم دو بھائی ہیں، ایک بھائی لاہور میں تبلیغ میں یا رہائش فیصلہ آباد ہے، تو نوکروں کو کیا پرواہ. اس کتیا نے میری ماں کے گھر میں بھوکے جان دے دی، گھر میں چھوڑا. اس کی مردہ لاش کو نوکروں نے گھسیٹ کے باہر پھینکا. تو خاموش پیغام دیا کہ اتنی وفا تم بھی رب سے سیکھ لینا جتنی میں کتوں کے مالک سے کرتا ہوں. میرے سارے نبی کے اخلاق دو چیزوں میں آ جاتے ہیں، سچائی اور امانت، اور یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں ہیں. آپ اس ملک والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جن ملک والوں نے آپ کے اوپر احسان کی بارش کر دی. کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور محسن کو دھوکہ دینا. جنگ بدر میں کتنی اشد ضرورت تھی دشمن کے خلاف لڑنے کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک ان کے والد تھے، ایک اور، وہ راستے میں ان کو قریشی لشکر نے پکڑ لیا، ابو جہل کے لشکر نے پکڑ لیا، ان کو قتل کرنے لگے. ان کا بھائی ہم تو یہاں پردیسی مسافر ہیں، ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہنے تم بھی محمد کے ساتھی ہو، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم اس کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں. کہ ہم وعدہ کرتے ہیں. انہوں نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جائز ہے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں کہ تم ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو. تو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ وہاں سے سیدھے پہنچے، بدر سے پہلے تھے ہمارے نبی، ابھی بدر نہیں پہنچے تھے کہ وہاں پہنچے. یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، تو ہم یوں جان بچا کے آ گئے. آپ نے فرمایا تم ان کو زبان کا بول دے چکے ہو کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اگرچہ ہمیں اس وقت ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے، لیکن ہم تمہارے بول کو سچا کریں گے، جھوٹا نہیں کریں گے. جاؤ چلے جاؤ، ہم تمہیں اپنی لڑائی میں شریک نہیں کریں گے. اتنے مشکل موقع پر پورے لشکر میں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں، 8 ٹوٹل. اور وہاں 1000 کا فل لوڈڈ لشکر تھا، 300 گھوڑے، 700 تلواریں. ایک ایک آدمی کی ضرورت کا نہیں. تم نے کہا ہے ہم تمہارے بول کو جھوٹا نہیں ہونے دیں گے. تو صرف آپ یہ مجمع 2 سسٹیں سیکھ رہے، سچائی، ایک امانت. دھوکہ نہ دو، سچ بولو. اللہ کی قسم آپ خوشبو کی طرح مہکو. اور آپس میں فیملی سسٹم کو میں ٹوٹتے سن رہا ہوں کہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. طلاقیں بڑھ رہی ہیں، ماں کی قدر نہیں، باپ کی قدر نہیں. بیوی تھوڑی سی بات اوپر نیچے ہوئی تو بیوی طلاق مانگ بیٹھتی ہے، تھوڑی سی بات ہو تو بیٹا تک تو خامن طلاق دینے پہ آ جاتا ہے. یہ زندگی میرے نبی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے. اپنے اندر اپنے نبی والی زندگی لاؤ، اور نبی والے اپنے گھروں کو نبی کے گھر کا نمونہ بنانے کے لیے تو ایک کام کر لو، صرف زبان پہ قابو رکھو. صرف زبان. برداشت کرنا سکھاؤ بچیوں کو، بیٹوں کو. خود بھی برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. فیملی سسٹم ٹوٹ گیا، ہماری سبھی پھر جائے گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو شفقت دو. یہ نہ ہو کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے موافق بن جائیں، لڑکی والے لڑکی کو ہو جائیں، اور وہ اور لڑائی کو بھڑکانا شروع کر دیں. کہیں لڑکے کی بے وقوفی ہوتی، کہیں لڑکی کی بے وقوفی ہوتی، کہیں ماں باپ کی بے وقوفی ہوتی. میرے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے گھروں کو کیسے چلایا. علی اور فاطمہ سے اعلیٰ جوڑی نبیوں کے پاس کوئی نہیں ہے. جنت میں نور کی چمک اٹھی گئی. لوگ پوچھیں گے یہ چمک کیسی ہے؟ فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور ہے، جنت روشن ہو گئی. میرے نبی فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے. تو آپ بیٹی والے تھے، جو آج کل ہمارے ہم بیٹی والے ہیں، ہم کیوں آگے بڑھیں؟ انہیں آنا چاہیے.
تو آپ خود حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو ڈھونڈ کے آؤ کدھر ہے، اس کو بلاؤ، خود نکلے ڈھونڈنے. تو دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے، تو آپ نے جا کر ان کو بڑے پیار سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا ٹائٹل یہاں آپ کو دیا اللہ کے نبی. ابو تراب کہنے کا مطلب تھا کہ تمہارا اور فاطمہ کا جھگڑا مجھے پتا ہے لیکن میں تم سے راضی ہوں، یہ تھا یہاں مطلب. ابو تراب آؤ میرے ساتھ، ان کو لیا، گھر گئے، کسی کے نہیں سنے. ہاں بھائی علی تو کیا کہتا ہے، ہاں فاطمہ تو کیا کہتی، اور اس سے لڑائیاں اور بڑھا کے آ جاتی، جاتے صلح کرانے کروا کے لڑائی آ جاتی. وہ جی ہم نے کچھ کہنا ہے پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہاں بھائی کہو، ہاں بھائی کہو، دونوں لڑا کے تھے آپ اٹھی کے آ جاتے. تو میرے نبی نے نہ علی سے سنی کہ تو کیا کہتا ہے، نہ فاطمہ سے سنی تو کیا کہتی ہے. میرے نبی نے کیا کہ مجھے دیکھو. اب آپ یوں لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، رائٹ سائڈ حضرت علی کو لٹایا، لیفٹ پہ فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنے یہاں پیٹ پر رکھا، یہاں ناف کے اوپر، اور علی کے ہاتھ کے اوپر یوں فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اور فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. پھر اس کے بعد فرمایا اب تم دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. اور اس کے بعد آپ باہر آئے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آیا. تو اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ، یہ بچے گا صرف اس زبان کی حفاظت. بہت سے گھروں کو صاف ستھرا برباد کر رہے ہیں، بہت سے گھروں کو لڑکے برباد کر رہے ہیں، بہت سے گھروں کو لڑکیاں برباد کر رہے ہیں، بہت سے گھروں کو اوپر رشتے دار بھائی بہن برباد کر رہے ہیں. سب کا ایک علاج بتاتا ہوں، زبان بند کرو. اپنے گھر کو بچانا ہے زبان سے، تھوڑی دیر کا برداشت کرو، ہمیشہ کی خوشی پاؤ. ہماری ایک دوبن تھی ماسی، میں کئی دفعہ سنا جو ماسی شریفہ، وہ لڑاکی تھی. وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری 9 میرے بڑا لڑتی ہیں. 9 پنجابی میں کہتے ہیں بہو کے. میں نے کوئی کیوں یا تعویذ دے ساری میری نوکر بن جانا، کوئی ایسا تعویذ دے ساری میری نوکر بن جائیں. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ شیرنی ہے یہ. تو اس نے نا ایک تعویذ لکھ کر نا الٹا سیدھا اس کو سے پیک کر کے رول کر کے یوں کر کے اس کو کہا ماسی شریفہ یہ تعویذ ہے. اب جب تیری لڑائی ہو نا اپنی بہوؤں کے ساتھ تو تم نے تعویذ یہاں رکھنا ہے یہاں، اور اس کو گرنے نہیں دینا. دانت کے نیچے تعویذ رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا. انہوں نے کیا چکر چلا ہے، اس کو بولنے سے روک. ہمارے پنجاب میں تعویذ کی بڑی قدر ہے اور بڑا اس کا اعتقاد ہے. صحیح تعویذ ہو تو ہوتا ہی ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک ہفتے کے بعد آ گئی بی بی تم تو بڑا چنگا تعویذ، میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں ماسی شریف آپ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی. وہ جب لڑائی ہو تو تعویذ تو آگے کوئی کیا لڑے، جب تم چپ ہو گئے تو دوسرا کیا لڑے گا. تو میں آپ سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں ماسی شریفہ والا. اپنے گھروں میں لے جاؤ، ماں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، باپ کے ساتھ ہو جائے، بہنوں کے ساتھ ہو جائے، بیوی کے ساتھ خاص طور پر ہو جائے تو تعویذ منہ میں رکھ لینا، ساری لڑائی ختم ہو اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی درگزر کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ. ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، انہیں اپنی جنت بناؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے حلق بیٹھ کرتا تھا میری ماں حاضر. تو میرے نبی کی خواہش ہے. آپ نے فرمایا اویس جنت میں جا رہا ہوگا، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنے بھی جا رہے ہوں. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ باقیوں سے کہیں گے ہاں بھائی باقی چلے جاؤ، اویس رک جاؤ. اویس پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ جنت کے دروازے پر روک لیا، کیا مسئلہ بنے. اویس کا عمل کیا ہے تو یہ پہلے سن لو. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد. آگے اس کی سب کاسٹ ہوگی کرن. جو وہ تمہارے پاس آئے تو تم اور علی اس سے دعا کروانا کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ سے وہ مقام پایا ہے
کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے قبول، ماں کی خدمت، تہجد سے نہیں، علم سے نہیں، جہاد سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، ماں کی خدمت سے. تو اویس کو روک لیا جائے گا، کہیں گے اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پیچھے دیکھ. پیچھے دیکھیں گے تو دوزخ والے کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوں اشارہ کر، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری تو خیر لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیرا عمل کیا ہے یہ تو میں آپ کا 21 عمل کی وجہ سے ہے، نماز روزہ ہے، ذکر تلاوت نہیں، ماں کی خدمت. آپ نے کہا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اسے توڑنا نہیں اسے کھولنا، ٹوٹ گیا تو کبھی جنت کی ہوا نہ لگے. تو بھائیو یہ دو بنیادی چیزیں میرے نبی کی زندگی کے جو اس کو سیکھے گا، یہ جہان بھی وہ جہان، دونوں میں عزت پائے گا، فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ تبلیغ کی محنت ایک ہیرا ملا ہے، ایک نعمت ملی ہے بھائیو، اس میں ٹائم لگاؤ، یہ ساری چیزیں ہاتھ میں آ جائیں گی، ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی. لیکن 4 مہینے چلے گئے، سارے مجمع ارادے کریں، لیکن نیچے بھی ہال بھرا ہوا ہے، آپ بھی سارے ماشاءاللہ نوجوان ہی بیٹھے ہوئے، سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں نوجوان. میں آپ سے ہر جگہ ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تک جو اللہ کے ساتھ روٹھے، ناراضگیاں ہوئیں، گناہ کیے، آج اس سے توبہ کرتے اٹھیں تاکہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں اور نئی زندگی شروع کریں. اور توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے کہ 1000 برس کے گناہ نہیں، 1 کروڑ سال کے گناہ ہو تو ایک دفعہ کوئی اللہ معاف کر تو اللہ سارے معاف کر دے. اور کروڑ سال بھی تھوڑے ہیں، میرا اللہ خود مثال دے کر کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اس کو پیک کر، اور پیکنگ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. اللہ سے قسم پوری کائنات کے پتے بھی انسان بن جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان تک نہیں جا سکتے. اور اللہ کی قسم آسمان کے فرشتے بھی انسان بن کے نیچے آ جائیں اور گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے بلیک برن میں ایک عورت، ایک مرد اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے ہی معاف کروں. تو ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ تو بہت آسان ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، اللہ میری توبہ چل معاف ہو. اب آئندہ نماز بھی پڑھو، روزے کی قضا رکھ لو، حج کی ترتیب بنا لو، زکات کی ترتیب بنا لو. ایک دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ کس کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، مال دبایا، زیادتی کی، کبھی نکالی، وہ بھی اللہ کے فضل سے معاف ہو جائے گا اگر تم اللہ سے توبہ کر لو گے. ہاں کسی کا حق دبا لی ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، حق واپس کرنا پڑے گا. گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کرنا پڑے گا. لیکن توبہ ایسا عمل ہے کہ ہر شے اللہ معاف کر، اور خاص طور پر یہ دھوکہ نہ دو کسی کو، جھوٹ نہ بولو، اور خاص یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، ان کے ساتھ غلط ڈیلنگ نہ کرو، فرضی بیماریاں بنا کے اور پیسے لیتے رہو، اسلام کو بدنام نہ کرو. تو انشاءاللہ توبہ کرتے ہو بھائی، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے. اگر اللہ کی قسم پکی ہے تو سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے. اور اللہ خوش ہے اس وقت آپ کو دیکھ، اللہ کے فرشتے خوش ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی خبر پہنچ چکی ہے، وہ بھی خوش ہیں. اور شیطان رو رہا ہے، اس کے لشکر رو رہے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی محنت ضائع چلی گئی. اب اس کو بھائیو، یہ نیکیاں، یہ خوبصورت زندگی جو ہم نے 1.5 گھنٹہ سنی ہے، یہ لوگوں میں بھی عام ہو، اس کے لیے نقل و حرکت ہے، دروازوں پہ جانا ہے. جو بھائی تیار ہوں ذرا ارادوں کا اظہار ہو جائے.